193 ارکان پہ مشتمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 17واں اجلاس اس اعتبار سے تاریخی ہے کہ اس میں نہ صرف سب سے زیادہ سربراہان مملکت و حکومت شریک ہیں، بلکہ انہوں نے اگلے 15 برس کے لیے 7 نکاتی عالمی ترقیاتی ایجنڈے کی بھی متفقہ منظوری دی ہے۔ اس ایجنڈے کے تحت 2030 تک دنیا سے انتہائی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب کو معیاری تعلیم، صاف پانی، صفائی ستھرائی، توانائی کی قابل اعتماد ترسیل، محفوظ ماحولیاتی ماحول اور ملکی و بین الاقوامی عدم مساوات میں کمی میسر آئے گی، اور اقتصادی ثمرات کا پھیلاؤ اور اچھی حکومت کا فروغ بھی عام ہو جائے گا۔ مگر اس عالمی خواب کی تکمیل کے لیے اگلے 15 برس میں 3.5 سے 5 کھرب ڈالر سالانہ درکار ہوں گے۔ 15 برس میں یہ 50 سے 75 کھرب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ اس بارے میں فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی، اسی لیے بل گیٹس جیسی عملیت پسند شخصیات اس منصوبے پہ عمل درآمد کے امکانات کے بارے میں گومگو کے درخت سے لٹکی ہوئی ہیں۔ اسی جنرل اسمبلی نے اب سے 15 برس پہلے اتنی ہی دھوم دھام سے ایسے ہی ایک 8 نکاتی منصوبے کی منظوری دی تھی، مگر 8 میں سے صرف ایک ہدف ہی حاصل ہو سکا، یعنی انتہائی غربت کی شرح میں 50% کمی، اور یہ ہدف بھی اس لیے حاصل ہوا کیونکہ چین میں پچھلے 15 برس کے دوران غربت میں خاصی کمی آئی، جبکہ دنیا کی آدھی آبادی کو صاف پانی کی فراہمی کا ہدف بمشکل نصف حاصل ہو پایا۔ گویا 8 میں سے 1.5 اہداف میں کامیابی کے باوجود اگلے 15 سال کے لیے زیادہ بڑے ٹارگٹ سامنے آ گئے ہیں۔ مگر اس بار سویڈن نے بہت جوش سے اعلان کیا ہے کہ 9 عالمی رہنماؤں کا ایک گروپ نگرانی کرے گا کہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں۔ اس گروپ میں جرمن چانسلر اینجلا مرکل کے علاوہ برازیل، کولمبیا، لائبیریا، جنوبی افریقہ، تنزانیہ اور تیونس کے صدور اور سویڈن و مشرقی تیمور کے وزرائے اعظم شامل ہوں گے۔ تو کیا یہ 9 کے 9 قابل احترام لوگ اگلے 15 برس بھی اقتدار میں رہیں گے؟ مشکل یہ ہے کہ گزشتہ 15 برس کی طرح اگلے 15 برس کے بڑے بڑے اہداف کی تکمیل بھی لازمی نہیں رضاکارانہ ہے، اس لیے بیشتر حکومتیں انہیں سنجیدگی سے نہیں لیتیں۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ ریاستوں میں اب تک یہ احساس باقی ہے کہ اس کرۂ ارض پہ کچھ تو ہے جو غلط ہو رہا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جس شاخ پہ دنیا بیٹھی ہے ایک دن وہی شاخ گر جائے گی۔ گڑ نہ سہی، گڑ سی بات سہی۔ کرۂ ارض کو پرامن و خوشحال بنانے میں بنیادی رکاوٹ کیا ہے؟ اس بارے میں جنرل اسمبلی سے پوپ فرانسس کے خطاب پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے بقول طاقت اور دولت جمع کرنے کی بے مہار ہوس کے ہاتھوں قدرتی وسائل کی بری طرح سے پامالی کمزور طبقات کو مسلسل کونے میں دھکیل رہی ہے۔ ماحولیاتی بربادی انسانی بقا کے لیے اب ایٹمی ہتھیاروں سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ ریاستیں اپنے لوگوں کو چھت، روزگار اور زمین ہی دے دیں تو بڑی بات ہوگی۔ مساوات کا خواب تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک عالمی ساہوکار ادارے کرپشن سے پاک پائیدار ترقی میں مدد دینے کی بجائے قرضوں کے موجودہ استحصالی نظام سے چمٹے رہیں گے۔ ایسا ہوئے بغیر غربت، کمزور طبقات کی لاچاری اور محتاجی کم نہ ہوگی۔ سب سے بڑے عالمی فورم پہ کھڑے ہو کے پوپ فرانسس کی اس تشخیص کے بعد اور کہنے کو بچا ہی کیا ہے؟